السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مجھے تلاش تھی جس کی، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، یہ سال بھی آخر بیت گیا۔ جی ہاں، بیتے سالوں کی مانند 2019 طلوع ہوا اور بالآخر اس کے غروب ہونے کی گھڑیاں بھی آن ہی پہنچی ہیں۔ اب نیا برس نئی امنگوں، کرنوں اور مسائل کے ساتھ روشن ہوگا۔ کوئی اس کا استقبال کرے گا تو کوئی یہ سوچنے میں وقت صرف کر دے گا اب آگے کیا کرنا ہے۔ کوئی شادی کے بندھن میں بندھ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا تو کوئی اپنے بچھڑے ہوں کو یاد کر کے پل پل سسکتا رہے گا۔ کوئی نوکری کے پہلے دن پر جائے گا تو کوئی نئی ترنگ کے ساتھ اٹھ کر نوکری کی تلاش میں نکلے گا کہ شاید نیا برس ان کے لیے اچھا ثابت ہو جائے۔ جتنے لوگ اتنی ہی پلاننگز، لیکن ہم ان سب چیزوں سے ہٹ کر آج 2019 کو ہی کنگالتے ہیں کہ کہیں کسی جیب سے پرانے نوٹ کی مانند کوئی بھولی بسری یاد ہی نکل آئے اور واشنگ مشین میں دھلنے سے قبل ہی ہم اسے نکال کر کسی محفوظ مقام پر رکھ لیں۔ زندگی میں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی چیز کی تلاش تو رہتی ہی ہے، اب وہ بھلے شوقیہ ہو یا مجبوری کی بیڑی میں قید۔ معلومات تو ہر کسی کو چاہیے ہی ہے، تو چلیے ہم آج بات کریں گے سال 2019 کی مقبول ترین سرچز کون سی رہیں، جس سے کسی کو فائدہ بھی ہوا اور کسی کو ان سرچز سے دل بھی دکھایا گیا۔ ویسے تو اس سال دنیا بھر میں بہت کچھ ہوا جس نے سوشل میڈیا پر بھی خوب مزے لوٹے۔ البتہ پاکستان میں رواں سال کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مقبول ہوئیں۔ ان میں کچھ ویڈیوز مزاحیہ تھی جبکہ کچھ پر لوگوں نے شدید تنقید بھی کی۔ مزاحیہ ہونے کے علاوہ ان وائرل ویڈیوز کا تعلق سیاست اور کرکٹ کی دنیا سے بھی رہا۔ رواں سال پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والی ویڈیوز میں ننھے احمد شاہ کی ویڈیو کو مقبول ترین کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس کی ٹیچر نے شیئر کر دی جس میں یہ اسکول میں موجود ہیں اور اپنے بستے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس سال اس بچے کی ایک اور بھی ویڈیو بہت زیادہ مقبول ہوئی جس میں ایک شخص کو پیچھے دیکھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ بچہ اس سال کا مقبول ترین بچہ رہا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ورلڈ کپ 2019 کے ایک اہم میچ میں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف 307 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 266 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ قومی ٹیم کی اس شکست پر پورے سوشل میڈیا پر پاکستانی ٹیم کے مداحوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ تاہم محمد اختر نامی ایک مداح کی ویڈیو سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ محمد اختر 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے میچ دیکھنے آئے تھے، تاہم پاکستانی ٹیم کی مایوس کن فیلڈنگ دیکھ کر وہ کافی افسردہ ہوئے اور یہی افسردہ چہرہ سوشل میڈیا پر چھا گیا، جس کے بعد انہیں ٹیلی ویژن شوز میں بلا کر ویسا ہی چہرہ بنانے کی فرمائش کی جاتی رہی۔ رواں سال ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ دیکھنے آئے ان دو بھائیوں نے پاکستان کی شکست پر اپنے دکھ کا اس طرح اظہار کیا۔ خیال رہے کہ میچ سے ایک رات قبل پاکستانی کھلاڑیوں کی چند تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جن میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں موجود ہیں جس پر کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے رانجھا رانجھا کردی میں عمران اشرف کی جانب سے نبھایا کردار بھولا شائقین میں بے حد مقبول رہا، جس کے ڈائیلاگ ہائے مزے مزے نے عوام کو ابھی تک اپنے اثر میں مقید رکھا ہوا ہے۔ رواں سال 27 فروری کو پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا تھا۔ ساتھ ساتھ بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھی گرفتار کیا تھا، جس کے بعد انہیں چائے بھی پیش کی گئی۔ اس چائے نے بھی لوگوں میں تلاش کے لیے ایک نئے جنون کو جنم دیا تھا۔ اس واقعے کی پیش نظر انڈیا
ٹوڈے کے اینکر نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا ہے، جسے بھارت کے ہی ایک دفاعی تجزیہ کار نے غلط ثابت کیا۔ ان کی ویڈیو خوب وائرل ہوئی۔ رواں برس ستمبر میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ اور ان کے ساتھی سندل خٹک کی 2 ویڈیو سامنے آئیں، جن میں وہ مبشر لقمان کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھتی اور اس کے باہر ادائیں دکھاتی نظر آئیں۔ دونوں ماڈلز کی ویڈیوز کافی وائرل ہوئیں، جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ مبشر لقمان کے مذکورہ ہیلی کاپٹر سے ماڈلز نے چوری بھی کی تھی۔ مبشر لقمان کے ہیلی کاپٹر میں چوری کی خبر سامنے آنے کے بعد دونوں ماڈلز نے ایک اور ویڈیو جاری کی، جس میں وہ معروف اینکر سے معذرت کرتی دکھائی دیں۔ ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک سے مشہور ہونے والی پاکستانی خاتون حریم شاہ کی اکتوبر 2019 میں ایک اور متنازع ویڈیو سامنے آنے والی 2 ویڈیوز میں انہیں دفتر خارجہ کی دفتر میں دیکھا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں ماڈل پر تنقید شروع کی گئی تھی۔ ویڈیوز سامنے آنے کے بعد حریم شاہ کی دفتر خارجہ موجودگی سے متعلق تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ معروف اداکارہ اور گلوکار رابی پیرزادہ رواں برس اس وقت اچانک خبروں کی زینت بنی جب ستمبر میں ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی، جس میں وہ سانپ، اژدہوں اور مگرمچھوں کے بچوں کے ساتھ دکھائی دیں۔ مذکورہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد رابی پیرزادہ کے خلاف پنجاب کے محکمہ جنگلی حیات نے مقدمہ بھی دائر کر دیا تھا، جس کے بعد گلوکارہ نے کہا تھا کہ ویڈیو میں نظر آنے والے سانپ، اژدہے اور مگرمچھ ان کے اپنے نہیں۔ رواں برس بھارت سے تعلق رکھنے والے وپن ساہو کی پیراگلائیڈنگ کے دوران کی ویڈیو بھی خوب وائرل ہوئی، جس میں وہ اپنے انسٹرکٹر کو 500 روپے لے کر لینڈ کرانے کی درخواست کرتا ہے۔ اس سال لکس اسٹائل ایوارڈز کی تقریب کے دوران پاکستان کے نامور اداکار یاسر حسین نے اداکارہ اقرا عزیز کو سب کے سامنے شادی کی پیشکش کی، انگوٹھی پہنائی اور پھر تقریب میں ان کا بوسہ بھی لیا، جسے سوشل میڈیا پر خوب اچھالا گیا۔ ورلڈ کپ کے دوران پاک بھارت میچ میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی کے دوران سابق کپتان سرفراز کی جمائی کی ویڈیو کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سال 2019 پاکستان میں سرچ ہونے والے ڈراموں اور فلموں کی۔ دنیا کی سب سے بڑی اور معتبر سرچ انجن گوگل نے سال 2019 میں پاکستان کے اندر سرچ کی جانے والی 10 فلموں اور ڈراموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ بالی ووڈ کے رواں سال ریلیز ہونے والی فلم گلی بوائے اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اس فلم میں بالی ووڈ کے جوشیلے اداکار رنویر سنگھ نے مرکزی کردار نبھا کر جبکہ ان کا ساتھ اداکارہ عالیہ بھٹ نے دیا تھا۔ واضح رہے کہ گلی بوائے کو بھارت کی جانب سے آسکرز ایوارڈز میں نامزدگی کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ رواں سال جیو انٹرٹینمنٹ پر سامنے آئے ڈرامے بھروسہ پیار تیرا کو بھی لوگوں نے گوگل پر بہت زیادہ سرچ کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی 2 لوگوں کے درمیان رومانوی تعلق اور خاندانی مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ بھارتی کارٹون موٹو پتلو پاکستانی بچوں میں کس حد تک مقبول ہے، اس کا اندازہ اس فہرست کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ موٹو پتلو کارٹون 2 دوستوں پر مبنی ہے جو مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، جبکہ پیسے کمانے کے لیے بھی کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس کارٹون سیریز کا آغاز 2012 سے ہوا تھا اور اب تک اس کے 4 سیریز سامنے آ چکے ہیں۔ نکالوڈین چینل پر نشر کیا جانے والا یہ کارٹون دنیا بھر میں بے حد مقبول ہو رہا ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو اس وقت پاکستان میں دیکھا جانے والا سب سے مقبول ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سعید، عدنان صدیقی اور عائزہ خان نے مرکزی کردار نبھائے، جبکہ ہیرا مانی اور سویرا ندیم اس ڈرامے میں معاون کردار نبھا رہی ہیں۔
اس ڈرامے کی کہانی خلیل الرحمان قمر نے تحریر کی جبکہ ندیم بیگ نے اس کی ہدایات دی ہیں۔ اس فہرست میں ہالی ووڈ ایکشن فلم کیپٹن مارول بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ مارول اسٹوڈیو کے بینر تلے بننے والی اس پہلی خاتون سپر ہیرو فلم میں 28 سالہ اداکارہ بری لارسن نے سپر ہیرو کا روپ اختیار کیا تھا۔ کیپٹن مارول نے دنیا بھر سے ابتدائی 3 دن میں 44 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی 62 ارب روپے سے زیادہ کی کمائی کر کے ایک نیا اعزاز اپنے نام کر لیا تھا۔ بالی ووڈ اداکارہ شاہد کپور کی فلم کبیر سنگھ ویسے تو باکس آفس پر شاندار بزنس کرنے میں کامیاب ہوئی، البتہ اس فلم کو ریلیز کے بعد تجزیہ کاروں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ خیال رہے کہ کبیر سنگھ تیلگو فلم ارجن ریڈی کا ہندی ریمکس ہے۔ رواں سال رمضان کے موقع پر سامنے آیا پاکستانی ڈرامہ سنو چندا 2۔ اس ڈرامے میں اداکارہ اقرا عزیز اور فرحان سعید نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ رومانوی کامیڈی ڈرامہ مداحوں کے درمیان کافی مقبول ہوا۔ سنو چندا 2 کی ہدایات احسن تالیش نے دی جبکہ اس کی کہانی سائمہ اکرم چودھری نے تحریر کی۔ ہم ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ڈرامے عہد وفا کی اب تک صرف چند ایک ساتھ ہی نشر ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ ڈرامہ اس فہرست میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ڈرامے میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، وحاج علی، احمد علی، ونیزا احمد، زارا انور، عباس اور علیزے شاہ نے اہم کردار نبھائے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی 4 دوستوں کی دوستی، ان کے درمیان ہوئے تنازع اور ملک کے لیے قربانی دینے کے عزم پر مبنی ہے۔ ڈرامے کی ہدایات محمد صفی حسن دے رہے ہیں جبکہ اسے ایم ڈی پروڈکشنز کمپنی نے پروڈیوس کیا۔ بھارت کی مشہور ترین ریئلٹی شو بگ باس کے 13ویں سیزن کو بھی پاکستانیوں نے گوگل پر بہت زیادہ سرچ کیا۔ اس سیزن کا آغاز رواں سال 29 ستمبر کو ہوا تھا۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان اس شو کے 10 سیریز کی میزبانی کر چکے ہیں۔ بگ باس 13 میں مجموعی طور پر 21 گھر والے شامل ہیں جنہیں بگ باس کے گھر میں 140 دن گزارنے ہیں جہاں یہ گھر کے باہر کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی فلم ایونجرز اینڈ گیم اب تک 2 ارب 79 کروڑ 78 لاکھ ڈالر کا بزنس کر چکی ہے۔ ایونجرز اینڈ گیم رواں سال 26 اپریل کو ریلیز ہوئی تھی جس میں رابرٹ ڈاؤنی جونیئر، کرس ایونز، کرس ہیمسورتھ، مارک روفالو، اسکارلیٹ جونس، جرمی رینر، بری لارسن جیسے اداکاروں نے کام کیا۔ دنیا کی سب سے زیادہ ویڈیو اسٹریمنگ ویب سائٹ یوٹیوب نے ہر سال کی طرح اس برس بھی سال کے اختتام کے موقع پر مقبول ویڈیوز کی فہرست جاری کر دی۔ پاکستان میں عام ویڈیوز میں سال 2019 میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو کا اعزاز کسی مختصر ویڈیو نے نہیں بلکہ ایک مکمل فلم نے حاصل کیا اور فلم لارڈ ویڈنگ پہلے نمبر پر رہی۔ اسی طرح موسیقی کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی 10 ویڈیوز میں گلوکار نبیل شوکت اور آئمہ بیگ کا گانا جا تجھے معاف کیا سب سے بازی لے گیا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی 10 ویڈیوز میں دوسرے نمبر پر علی مولا علی دم دم، تیسرے نمبر پر کھیل دیوانوں کا، چوتھے نمبر پر بارش ہے اور 5ویں نمبر پر ہم ٹی وی کے ڈرامے انا کی ویڈیو رہی۔ چھٹے نمبر پر پشتو گلوکار گل پنارا کے پشتو گانے کی ویڈیو، 7ویں نمبر پر عاطف اسلم کا وہی خدا ہے، 8ویں نمبر پر بول ہو، 9ویں نمبر پر ہم سائے مان جائے اور 10ویں نمبر پر آبدہ پروین اور عاطف اسلم کا پردہ داری رہا۔ یہ معلومات تھیں اس سال سب سے زیادہ دیکھی اور سرچ کی جانے والی چیزوں کی۔
اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔